نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر مجلس میں چھینک آئے تو الحمدللہ ہمیں آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے کہنا چاہیے؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول له یرحمک اللہ، کہ ہر وہ مسلمان جو چھینکنے والے سے الحمدللہ سن لے، اس پر لازم ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، فیہ دلیل علی انہ ینبغی ان یرفع صوتہ بالتحمید حتی یسمع من عنده حتی یستحق التشمیت، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھینکنے والے کو زور سے الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں اور اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے دیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی تحقیق کو بعد کے شراح حدیث ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طیبی رحمہ اللہ اور دوسرے محققین نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں چھینکنے والے کو زور سے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ کتاب الحضر والاباحہ 9ویں جلد صفحہ 594 میں حضرت لکھتے ہیں، وَيَنبَغِي الْعَاطِسَ أَن يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّحْمِيدِ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ فَيُشَمِّتَهُ، کہ چھینکنے والے کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ الحمدللہ زور سے کہے تاکہ موجود لوگوں میں سے اس کی الحمدللہ کو سن کر اس کو جواب دے سکیں۔ تو عام حالات میں بہتر یہی ہے کہ الحمدللہ زور سے کہا جائے، لیکن اگر مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو کسی دینی یا دنیاوی امور میں مشغول ہیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے زور سے الحمدللہ کہنے سے انہیں خلل ہو سکتا ہے، تو پھر اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ الحمدللہ آہستہ کہا جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہی معمول تھا اور آپ نے یہی تحقیق ارشاد فرمائی ہے۔ ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 494، جلد 17، صفحہ 108 اور 109، اس میں ایک ملفوظ ہے، ایک صاحب نے چھینک کر زور سے الحمدللہ کہا، حضرت خطوط لکھ رہے تھے، یرحمک اللہ کہہ کر پھر فرمایا کہ بھلے مانوس چپکے ہی سے کہہ لیا ہوتا، اب سب کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کی چھینک کا حق ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ ایسے موقع پر جبکہ دوسرے لوگ کام میں مشغول ہوں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ آہستہ سے کہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ آہستہ سے کہتا ہوں کہ دوسروں پر خواہ مخواہ جواب واجب نہ ہو۔ اسی طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے ملفوظات کو مرتب کیا ہے مجالس حکیم الامت کے نام سے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو سننے والوں پر مثل سلام کے یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے اس میں کلام ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ بآواز بلند کہنا بہتر ہے تاکہ لوگ یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیں تو ان کو بھی ثواب ملے اور اس کے لیے بھی دعا ہو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم نے بآواز بلند الحمدللہ کہا تو ان کو جواب دینے میں تکلیف ہوگی، ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے الحمدللہ نہ کہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عام حالات میں الحمدللہ بلند آواز سے کہنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر حاضرین مجلس ایسے ہیں جو کسی دینی یا دنیاوی امور میں مشغول ہیں تو پھر وہاں آہستہ سے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہی مزاج شریعت سے زیادہ قریب تر ہے، یہی اکابرین کا معمول ہے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا عمل۔